ساتھ ابتدائی جو تعلیمات ہیں کہ انسان کی چاہت، انسان کی خواہش ضروری نہیں کہ اس کو کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ بعض دفعہ انسان ایک کام کو بڑی ہی چاہت کے ساتھ شروع کرتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کام کو خیر بار کہہ دیتا ہے، اس سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک کام جس کو وہ اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کاروبار، یہ چیز اس معاملے میں میری بھی مداخلت ہوتی، مجھے آج بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بہت بڑی اور لمبی ٹریننگ مجھے اور آپ سب کو دی ہے۔ اس ٹریننگ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینے کے دورانیے میں دی، شاید اس ٹریننگ سے ہم نے کچھ حاصل کیا یا نہ کیا، یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ لیکن جس انسان نے اپنے لیے رمضان کو بوجھ سمجھا کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارے معاملات یہ سارے بند ہو گئے، اس انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اتنی لمبی ٹریننگ لینے کے بعد ہم اس ٹریننگ سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ اس کی مثال آج نظام تعلیم جو ہے اور جدید دور کا تقاضا جو اس کو لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہر کمپنی اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہے، 2 دن کی، 4 دن کی، 1 ہفتے کی۔ لیکن اس ٹریننگ کے بعد، اس ورکشاپ کے بعد اگر وہ آدمی پھر بھی ویسا ہی کام کرتے جیسے وہ پہلے کر رہا تھا، اس کو کمپنی والے رکھتے نہیں ہیں، اس کو ملامت کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا ہمیں ٹریننگ بلانے کا؟ 1 ہفتہ ہم نے تمہارا ضائع کیا ہے، تمہیں اتنا کام تمہارا جو چھڑوا کر تمہیں ٹریننگ دی ہے کہ تم اچھے طریقے سے کام کرو گے، اور تمہارا وہی رویہ ہے، اسی طریقے سے تم کام کر رہے ہو۔ تو اگر دنیا میں یہ اصول ہے تو کیا اللہ یہ 1 مہینے کی پوری مجھے اور آپ کو ٹریننگ دے جس میں آپ اپنے حالات کو ترک کر دیا، کھانا پینا حلال چیزیں بھی چھوڑ دی، اور رمضان گزرنے کے بعد ہم پھر وہی گناہوں کی طرف، وہی ہماری فضولیات، وہی ہماری گیتیں، وہی ہماری چغلیاں، وہی ہماری زبان پر الفاظ، وہی جناب گالیاں، وہی ہمارے وعدہ خلافیاں، تو وہ ہماری ٹریننگ جو ہے پورے مہینے کی وہ ضائع گئی ہے۔ اس ٹریننگ سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ موضوع کے 2 جز ہیں۔ سب سے پہلا جز جو ہے وہ رسول خیرات علیہ السلام کی پسند ہے کہ آپ کو کیا پسند تھا۔ آج میں اور آپ اپنی پسند کو دیکھتے ہیں، ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں دوسرے پر بھی اس کو لاگو کرتے ہیں، یار میرا فلاں جو دوست ہے وہ بھی ایسا ہی کرے جیسا میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی توفیق سے مساجد میں چند افراد، تھوڑے تھوڑے لوگ ہر مسجد میں رمضان گزرنے کے بعد ان میں بھی کمی آ جائے گی۔ سوچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کو سب سے زیادہ مزہ نماز میں آتا۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ روایت کے الفاظ ہیں، اگر کہ اس کی صنعت اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتے۔ رمضان گزرنے کے بعد اگر مساجد میں 2 3 4 لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو یہ رمضان مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے جا رہا ہے کہ رمضان کی جو ٹریننگ 1 مہینے کی اللہ تعالیٰ نے مسلسل دی ہے اس سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ نماز بڑی اہمیت کرتی ہے۔ جو شخص بے نماز ہے، اگر حدیث کے معاملے میں دیکھا جائے اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہماری نمازیں ہی نہیں، ہم نمازوں سے ہی کافر ہیں، تو پھر ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہم اس منہج پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، ہم سب کو دیا تھا، اس منہج سے آپ بہت زیادہ دور چلے گئے۔ نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پسند جو تھی، آپ علیہ السلام کی دوسری پسند، اور یہاں بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قص الشارب واعفوا لحیتکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کر دو۔
بہت سارے چہرے ہیں، چہرے رمضان ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ کے سامنے کسی کو دکھانے کے لیے اپنے دل میں ہی اللہ نے رابطہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا میں خوبصورت ترین تھی۔ آج اصل میں ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہم دنیا کے بارڈر دیکھ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ساتھ یہ فلاں بڑا خوبصورت، اس جیسی داڑھی بنائے، وہ کٹواتا ہے تو ہم بھی کٹوائے، وہ ایسا کرتا ہے تو ہم بھی کریں، یہ ہمارے اندر فکر پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت پوری کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں اور قیامت تک کوئی آئے گا بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی اور آپ کا یہ حکم بھی ہے کہ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، تو اپنی داڑھی کو میرے بھائی کو معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، قریب ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ اسی بات سے راضی ہو جائے کہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت کو اپنے چہرے پر آباد کیا، جو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ سے تو کسی نے نہیں پوچھنا کہ اللہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہی پکڑ ہو جائے کہ میرے نبی کی چہرے پر داڑھی تھی اور تمہیں میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا، دنیا کے آئیے، دنیا کے نمونے، دنیا کا فیشن تم لے کر بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہاں میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، آپ بڑے ہی بہت ہی زیادہ اس آدمی کو پسند کرتے تھے جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتا تھا آپ اسے نفرت کرتے تھے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ روایت کی ہے کہ دو عورتوں کے جنازے کے بارے میں، ایک عورت جو بڑی نمازیں پڑھنے والی، بڑے صدقات، بڑے خیرات، بڑے ہی نوافل سب کچھ کرنے والی تھی، لیکن اس کا جب جنازہ آیا اس کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا کہ اس کے ہمسائے، اس کے ملنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے سارے ہی سے تک ہے، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک وہ جو صرف اور صرف فرائض جو ہے اس پر فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، فرض زکات ہے، فرائض کو انجام دینے والی عورت کا جنازہ آیا، اللہ کے رسول نے اس کا پوچھا تو جواب ملا اس کا اخلاق بڑا ہے، اس کے ہمسائے سے بڑے ہونے، فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ اس چیز کو میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، نماز میں، صف بندی میں، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلو کی بات کرتے تھے، اختلاف کو ختم کرتے تھے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی شخص کسی سے ناراض ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بعض روایت کے الفاظ ہے اس کے عبادت اس کے کاموں سے اوپر جاتی نہیں، کچھ روایت کے الفاظ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، خواہ نماز پڑھے، روزہ کر رہے، جناب حج کرے، زکات ادا کرے، میری اور آپ کی چاند اور قناعت جو ہے وہ بلند ہے کہ ہمارا نام نہیں رہے گا، ہم بڑے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہمیں لوگ کیا جائیں گے۔ اس نے اپنی بات کو جھٹلا دیا، اپنی بات سے پھر گیا، لوگوں میں میری عزت نہیں رہتی۔ اگر دنیا میں یہی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ میری اور آپ کی چاہت تو یہ ہے کہ ہمارا نام بلند رہے، لوگوں میں ہمارا پرچار رہے۔ یہ آدمی جناب ہار گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو نہیں ہار، اس نے نہیں مانی۔ اگر یہی بات رہی تو 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ناراض، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید سننا اور پڑھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ علیہ السلام خود تو بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے اور حضرت جبرائیل کے ساتھ اور بھی کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ سے قرآن سنتے بھی تھے، سننے کا بھی شوق تھا۔ جیسے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید سنا تو آپ علیہ السلام نے جب ان سے کہا تھا غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا قرآن سنو، جو پڑھ نہیں سکتا کم از کم وہ قرآن سنیں اسے، اور جو سننے والے دل لگی سے سنا کریں، قرآن ہمیشہ سے رحمت ہے اور ہمیشہ ہی رحمت رہے گا۔ ہم تو شاید آزاد سمجھ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، قرآن مجید پڑھنا جا رہا ہوتے اور آپ لوگ باتیں کر رہے تھے، اور اس کی سب سے بری مثال ہمارا معاشرہ خود ہے۔ آپ کسی گاڑی کے بیٹھ جائیں، ہم خود قرآن مجید کی تلاوت صبح اپنی دکان پر تو لگائیں گے، لیکن ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ بھائی قرآن سننا ہے تو سنو،
نفس کو بند کر. یہ قرآن مجید کی توہین ہے. یہ ہماری چاہ جو ہے ہماری زبان میں برکت ہے لیکن ہم خود نہ سنیں. اگر برکت چاہتے تو پھر خاموشی سے قرآن کو سنیں. اگر سن نہیں سکتے اس مجلس سے دور ہو جائے جہاں قرآن بھی پڑھا جائے اور ہم اپنی بھی باتیں کر رہے ہو. یہ قرآن مجید کے اصول کے خلاف ہے. یہ قرآن مجید کی توہین ہے جس کو ہم شاید نقشوری طور پر کر رہے ہیں. ہماری چاہت ہے برکت ملے, قرآن شفا ہے, ہمیں شفا ملے, لیکن ہم اس شفا سے کچھ حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد کچھ ناپسندیدگیاں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے رجحان بہت زیادہ ہے اور ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا. ہماری نوجوان نسل اور اس میں بڑھتا ہوا ایک رجحان جس کو شاید کہ آپ لاشعوری طور پر کچھ اہمیت نہیں دیتے. یہ بات ہے, کوئی بات نہیں, ان جو سے مرضی رکھ لیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو ہے وہ برابر رکھنے کا حکم دیا ہے. اغیار جو ہے ہمارے اندر آ گیا, غیر جو ہے انہوں نے ہمیں اتنا مرغوب کر دیا ہے. ہم صبح اٹھنے سے پہلے فکر مند ہوتا ہے کہ ہمیں جو داڑھی جو اس کو بھی شیو کرنا اور کٹنگ جو اس کو بھی سیدھا بدلا کر کے نکلنا ہے. ایسے ایسے بھاگ کر ہوا کہ مسلمانوں کے لوگ یہ مسلمانوں کی قبیلت ہے. ہم نے کڑوں اور دھارموں ان چیزوں کو رسم کو ہم نے شاید کہ لاشعوری طور پر پہنا ہوا ہے. کیا سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان عام ہے, من تشبہ بقوم فهو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو معاہد کرتا ہے, اپنے آپ کو مجاہد کرتا ہے, دین کا سیپا سالار کرتا ہے, جناب میں دین کا خادم ہوں, دین کا سب کچھ کرنے والا ہوں, اگر کوئی شخص ایسا کرتوت کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے تو کیا لوگوں کو دعوت دے؟ ہمیں لوگ مسلمان دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اگر مسلمانوں سے لوگ متنفر ہیں تو ہمارے کرتوتوں سے, تو ہم لوگ ان کے کرتوتوں کو اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں. وہ جیسا کیسا بھی غلط بھی کام کرے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں, ہم قبول کرتے ہیں, بڑا ہی فیشن ہے. یہ سب سے بڑی لعنت ہمارے پاس سے جا چکی ہے. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص بہت زیادہ پسند تھا اور آپ اسلام کا فرمان بھی ہے جو اپنی بچیوں کی تربیت کرتا ہے. روایت کے بعد ہے کسی میں 3 ہے, کسی میں 2 ہے. بہرحال جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اس کے اسلامی منہج کے مطابق تربیت کرے اور پھر اس کا نکاح کر دے. اللہ تعالیٰ نے سوچنا میں فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 ہوئی ہیں. اس چارج میں, اس اعزاز میں شاید کہ ہم بہت ہی پیچھے. اللہ نے جن کو رحمت دی ہے وہ رحمت کے سامنے کون زحمت ہے. رحمت کی تربیت بھی ضروری ہے. صرف رحمت ہی رحمت کرتے رہے اس کی تربیت بھی ضروری ہے. ہم پوری دنیا کی دلیاں ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں لیکن قرآن مجید ان کو پڑھا نہیں سکتے. ان کو اسلامی ابتدائی چیزیں جو ایک عورت کے لیے ضروری ہیں ان کا پتہ ہی نہیں. معاشرے میں سب سے بڑھتا ہوا ایک جو رجحان ہے بندی کی طرف وہ ہماری دین سے دوری ہے. شاید کہ ہمیں سبھی کو عروج چاہیے شاید کہ ہم نے پیسے کا عروج سمجھا ہے, اس کو عروج کہتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھا جائے جس شخص کی اثر کی نماز ضائع ہو جائے اس کے لیے بددعا ہے, اس کا اہل و عیال, اس کا مال سب کچھ تباہ ہے. اگر ہماری روزانہ دیکھنے اثر کی نماز اتنی ضائع ہو رہی ہے کل پرسوں بھی ضرور درست تھا کہ یا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اہل و عیال کو تب ہم بچا سکیں گے جب ہم خود دین کے مطابق عمل کریں. یہاں میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میری بھی خواہش ہے آپ کی جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے شادی کا راستہ پیدا فرمائے. ان کے لیے اللہ جو معاملات ہیں درمیان میں رکاوٹیں اللہ کی دور کر دے. جن کو اللہ نے ابھی اولاد دی ہے بعض کے پاس اولاد نہیں ہے, خواہش ہر انسان کی اللہ مجھے اولاد دے, نیک اولاد دے. اب خود ہمیں اور آپ کی یہ بھی سوچیں ہم کتنے نیک ہیں. ہمیشہ دعا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے رکھیں گے
بیٹا اسماعیل اللہ نے بڑا دیکھ دیا، باپ جناب اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا تیار ہو، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا تو بیٹا تیار ہو گیا، اتنا فرما بردار، لیکن اس کے پیچھے آپ یہ نہیں دیکھتے حضرت ابراہیم خود اللہ کے کتنے فرما بردار، میں اور آپ دیکھیں ہم اللہ کے کتنے فرما بردار، ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں، کس بات کو مان رہے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں یا اپنی برادری کے نام کو مان رہے ہیں یا اپنے علاقے کے رواج کو مان رہے ہیں۔ بھائی اسلام جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، صرف یہ نہیں ہے لینگویج کی صاحب کے سامنے نہ رکھتی ہے کہ اور مسلسل کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے لیکن ماتا بھائی وہ جنت میں چلی، فرائض جو ہے وہ ذاتی ہے، اس کے ساتھ اخلاقیات بھی ضروری ہے، معاملات بھی ضروری ہے جن کو شاید ہم ترجیح نہیں دیتے۔ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان میں سے چند لوگ بہت ہی اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ لحاظ سے اخلاق بھی اچھا رکھتے ہیں، معاملات بھی اچھے رکھتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تو بظاہر پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز جو ہے وہ ان کی نماز کو فائدہ نہیں دے گی۔ اکثریت تو ویسے ہی ہماری مسجد سے پرہیز رکھتی ہے، اور اس سے اگر زیادہ ہم نے دیکھا تو اکثریت وہ ہے جو مفتی آتا بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں پر، جو مسجد میں آلوں پر مطلب لگا رہے تھے، دیکھے بڑے آتی، دیکھے بڑے نمازی، خود ایک نماز نہیں پڑھتے، دوسرا نماز پر کی تنقید کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ دیکھا اس نے مولوی صاحب کو ایسے کہا، اس نے فلاں حاجی صاحب کی بڑی بےزتی کی تھی، کسی کی بےزتی کرنے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا، وہ اللہ سے آگے اس کا مطلب مقام کس کا ہے، جس کا تقویٰ زیادہ ہے، تقویٰ نظر نہیں آتا، تقویٰ ہمیں ایک کو اپنا نظر آتا ہے دوسرے کا نظر نہیں آتا، لیکن ہم تقویٰ جو ہے بظاہر جو ہے اپنا دکھانا چاہتے ہیں، جو بظاہر منہ میں آ رہا ہے اس کو ہی کہنا چاہتے ہیں، یہی اپنی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت زیادہ معاملات، بہت زیادہ چیزوں میں نفرت کی تھی، آپ کو پسندیدگی بھی تھی، ان میں سے برا نام لینا آپ کو بہت زیادہ ناپسند تھا، اور ہم کسی کا بھی نام صحیح لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ بھلے سے عبداللہ ہو، جو بھی کتنا اچھا نام ہے لیکن ہم اس کا الٹ نام لیں گے، کسی کا نام ہمیں پسند ہی نہیں آتا، ہم خود دیکھیں ہم کون سے راستے کو چن کر بیٹھے ہوئے، چاہ تو ہماری سبھی کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مرید رسول ہیں، ہم فوت ہو گئے سیدھا جنت میں جائیں گے، سارے خیالات تو بڑے آتا ہے لیکن عمل جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت بے برا ہے۔ اعمال میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، رمضان جاتے جاتے رمضان کا آخری 10 جو ہے اس کا سبب جو ہے وہ آپ کے سامنے کا بیان کرنے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ ٹائم زیادہ ہو جائے، آپ کی انتظار میں انتظار جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، خاص طور پر کھانے پینے کی جو انتظار ہو وہ تو بالکل ہی نہیں صحیح۔ ہاں کھلا دیں آپ السلام علیکم کچھ منگایا ہوا ہے، کھانے کے انتظار ویسے ہی نہیں، پر رمضان جا رہا ہے، شاید کہ ایک دن ہو سکتا ہے 20 ہو تو اگلا دن پہ ہمیں مل جائے، میں اور آپ سوچیں کیا ہم نے اس رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے یا نہیں کروایا؟ بس یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا رمضان جو ہمارے پاس آیا ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اتنی بڑی آفر، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر نہیں رمضان میں ہم اپنے گناہ معاف کروا سکے تو پھر ہم سب سے زیادہ بدبخت ہیں، سب سے زیادہ نکمے ہیں۔ ہمارے رمضان میں اتنی بڑی اللہ نے آفر رکھی ہے، آفر سے مثال آپ کو سمجھ آئے، یہاں چوک پر اگر لگ جائے نا کسی بھی چیز کی آپ کو چینی ہے، مثال کے طور پر بھی ہمارے ملک میں بڑا ماشاءاللہ اس کا رجحان چل رہا ہے، جہاں 65 روپے ہے وہاں تو ماشاءاللہ 3 گھنٹے لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، یہاں 15-20 روپے کی بچت ہے، اور جہاں دوسرا عام ریٹ ہے وہاں کم لوگ مجبوراً خرید رہے ہیں، لیکن جہاں دین کی آفر ہوتی ہے، روح کے لیے بھی چینی خرید لیں، روح کے لیے بھی دوائی لیا کریں۔ ہم ساری دوائیاں اور سارا کھانا پینا جو ہے وہ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جسم مضبوط ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی شوگر کنٹرول ہے، اور ہمارے جو روح ہے اس کی بھی شوگر کبھی کبھی لو ہو جاتی ہے، اس کو بھی بیماری لگتی ہے۔ جو روح ہے اس کی سب سے بہترین غذا جو وہ قرآن و قرآن ہے، روح کی تیسرے نمبر پر جو غذا ہے اس کی قرآن و اخلاق ہے، یہ 3 بنیادی اس کی ضروریات ہے۔ ہم اپنے سانس کا، اپنے پانی کا، اپنے جناب شوگر کا، اپنی جناب صحت کا، ساری توانائی کا خیال رکھ رہے ہیں بظاہر جسم کا، اگر روئی نے کمی بن گئی، روئی کسی کام کی نہیں تو کیا فائدہ ہے؟ جتنا مرضی کوئی بڑا قاری ہو، عالم ہو، شاعر ہو، مفتی ہو، اس کے اندر سے روح نکل جائے اس جسم کو لوگ ہی چوبتے رہے ہمارا مفتی اعظم تھا،
اور جی کا فوت ہو گیا. جب تک اس کے اندر روح ہے، روح کی وجہ سے انسان ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے بولتا ہے وہ میت ہے، اس کا نام بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بولتا ہے یہاں میت ہے، فلانی میت یاد ہو گئی ہے. جب تک اس کے اندر روح ہے. لیکن ہماری دنیا میں شادی وہ تو طرح چکی ہے کہ ہم لوگ جیسے رمضان میں نمازوں کے لیے مسلسل رہتا اپنا محاسبہ کرے. میرے بھائیوں چاہت یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ پتھر کھا کر بھی اس قوم کے لیے دعا کر رہے تھے. یہی چاہت کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے گا اقتصاد کی طرف، تو صحابہ نے کیا وہ کون پڑھتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ گویا کہ اسے ہاتھ دبا کر جنت میں جا رہا ہے. تو اب ہفتے کے رمضان بھی گزر گیا، آخری ایام میں پھر آئیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے جو کچھ بھی کیا 50 60 سال 10 سال 20 سال یہ بات سوچیں. ابھی میں جوان بڑا ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ مسجد کا پکا متولی بن جاؤں گا، پہلی صاحب کا نمازی بن جاؤں گا اور سارے اختیارات مسجد کے میں سنبھالوں گا. چوری کرتے سیدھے رہا گا، پتہ نہیں بڑھاپا آنا یا نہیں، پتہ نہیں اگلی بات میں کر سکوں گا یا نہیں، جو سانس نیچے گیا ہے وہ باہر آنا یا نہیں، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. جب یہ نہیں معلوم تو یہ پلاننگ چھوڑ دیں، پلاننگ یہ ہی کریں بس اللہ کو راضی کریں. اس پلاننگ میں سب سے بڑی چیز جو ہے ابھی بیٹھ کر آپ ہو سکتے ہیں دل میں کوئی ارادہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ وہاں مل کر بہرحال ایک ہاتھ سے نکلا ہوا پانی کا قطرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بے دور آ کے ٹھنڈا کر سکتا ہے. رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا اور جنہوں نے سماعت کیا اللہ تعالیٰ سننا کو منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دورے میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبھی کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ جب موت ہے تو ہم سبھی کی زبانوں پر کلمہ جاری فرما دے.